ایک صاحب ہیں علی ناوی علی، وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا تعویذ پہن کر گندی جگہ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ تعویذ پہننا، تعویذ کا گلے میں لٹکانا کیسا ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث ترمذی شریف کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی دعاؤں کو میں اپنے بالغ بچوں کو سکھاتا، انہیں یاد کراتا اور انہیں پڑھنے کی ترغیب دلاتا، اور نابالغ بچوں کے گلے میں انہی دعاؤں کو لکھ کر لٹکا دیا کرتا۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو دعائیں یاد ہے، یا جو لوگ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ دعائیں یاد کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو دعائیں یاد کر کے پڑھنی چاہیے، یہ نہ کہ دعائیں لکھوا کر گلے میں ڈالنی چاہیے۔ لیکن ہاں، جو لوگ دعائیں یاد نہیں کر سکتے، یا جو بچے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، ان لوگوں کے گلے میں، ان بچوں کے گلے میں دعائیں لکھ کر لٹکایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے واضح اور کلیئر کر دیا کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ تعویذ پہننا ہی حرام ہے۔ دیکھیے، تعویذ پہننا حرام ایک صورت میں ہے کہ کوئی شخص تعویذ پہن رہا ہے اس ارادے اور اس نیت سے کہ تعویذ ہی سب کچھ ہے، تعویذ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ تعویذ پہن لیا بس تعویذ کے اندر شفا ہے۔ اگر یہ ارادہ اور یہ نیت ہے تو بالکل صحیح نہیں۔ تعویذ آپ پہنے ذریعہ سمجھ کر، دعا سمجھ کر، اس نیت اور اس ارادے سے کہ یہ تعویذ جو گلے میں ہے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، طاقت اللہ ڈالے گا اور اللہ ہی اس تعویذ کے ذریعے سے مجھے شفا دے گا۔ تعویذ پہ بھروسہ نہیں کرنا بلکہ رب پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص تعویذ پہ ہی بھروسہ کر لے تو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حدیث کی روشنی میں نے بتا دیا کہ بچوں کے گلے میں یا ان لوگوں کے گلے میں جو دعا یاد نہیں کر سکتے یا جنہیں دعا یاد نہیں ہے، آپ تعویذ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ تعویذ گلے میں ہو تو پھر کیا ہم گندی جگہ مثلاً ٹوائلٹ، بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، تعویذ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تعویذ اوپن ہوتی ہے، ایک تعویذ بند ہوتی ہے۔ ایک تعویذ وہ ہوتی ہے کہ جو دکھتا ہے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ تعویذ اکثر ریڈی میڈ آپ کو مل جائے گی مارکیٹوں میں، کہ کوئی بلہ ہے اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد لکھا ہوا ہے یا کچھ اور مقطعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر اوپن تعویذ ہیں کہ دیکھنے سے اللہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں ہی نظر آ رہا ہے آپ کو، یا قرآنی آیات آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں، تو اگر اوپن تعویذ ہیں تو ان تعویذوں کو پہن کر گندی جگہ میں جانا درست نہیں ہے۔ اگر ایسے تعویذات ہیں جو اوپن ہیں، جو دکھ رہے ہیں اللہ محمد کے نام صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اگر ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، تو احتیاطاً آپ یہ کیجئے کہ ان تعویذوں کو چھپا لیجئے، یا تو جیب میں ڈال لیجئے یا پھر اپنے کپڑے کے نیچے اسے ڈال دیجئے احتیاطاً۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ تعویذ کو بند کر دیا جائے، جو بھی قرآنی آیات ہو، اسماء حسنہ ہو، اس کو اندر بند کر دیا جائے، کپڑے سے اس کو چھپا دیا جائے، پھر اس تعویذ کو پہن کر بھی آپ بیت الخلاء گندی جگہوں پہ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ بھائی آپ کے دل کے اندر کیا ہے، قرآنی آیات ہے، دل کے اندر کسی کے پاس پورا قرآن محفوظ ہے، پھر بھی وہ گندی جگہوں پہ جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے علماء نے اجازت دی ہے، اگر تعویذات اوپن نہیں ہیں، اگر تعویذ اندر ہیں اور اوپر سے کپڑا ہے، تو پھر ان تعویذوں کو پہن کے بھی گندی جگہ آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، تو انگوٹھیوں پہ اوپر تعویذات ہوتے ہیں، تو اگر انگوٹھی کے اندر ہے تعویذ، اوپر سے کچھ لگا دیا گیا ہے، اندر میں تعویذ رکھا گیا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ انگوٹھی پہن کے بھی آپ گندی جگہوں پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی انگوٹھی کے اوپر تعویذات نظر آ رہے ہیں، اسماء حسنہ ہو یا قرآنی آیات ہوں یا کوئی بھی چیز بابرکت اس پر لکھی ہوئی ہے، پھر وہ دکھ رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں انگوٹھی پہن کر گندی جگہ نہ جائیں، انگوٹھی کو نکالیں، جیب میں ڈالیں، یا گندی جگہ جانے سے پہلے کہیں اور رکھ دیں، پھر آپ وہاں سے
باہر آئیں تو اس کو پہن لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اگر تعویذ اوپن ہے تو پھر ایسی تعویذوں کو پہن کر گندی جگہوں پہ جانا درست نہیں، اور اگر تعویذ اوپن نہیں، بند ہیں، جو کچھ بھی تعویذ کے اندر ہے وہ چھپا ہوا ہے، تو پھر آپ ان تعویذوں کو پہن کر بھی گندی جگہوں پہ جا سکتے ہیں، اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ دعا کر اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.